السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریکنگ نیوز ہے سرکاری ملازمین کے لیے، پینشنرز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو سرکاری ملازمت کے متلاشی ہیں۔ آئی ایم ایف کی بڑی شرط پوری ہو گئی۔ حکومت نے سرکاری ملازمت اور سرکاری اداروں کی نجکاری سے متعلق پالیسی جاری کر دی۔ صدر پاکستان نے دستخط کر دیے۔ دو اہم ترین اپڈیٹ ہیں ان کے اندر۔ 4 بڑے سرکاری ادارے پرائیویٹائز ہو گئے ہیں اور 4 اگلے مرحلے میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو نئی بھرتیاں ہوں گی وہ کنٹریکٹ پر ہوں گی، اور کچھ جو ہے وہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جو نیا سسٹم لایا جا رہا ہے ملازمت کا، کنٹریبیوٹری سسٹم، اور جو پینشن ریفارمز ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ یہ آج 2 دسمبر 2023 کے اخبارات لکھتے ہیں کہ 4 بڑے ادارے۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری۔ ریڈیو پاکستان، این ایچ اے، نیشنل شپنگ کارپوریشن، پوسٹل سروسز کی حکومتی سرپرستی ختم۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 4 بڑے اداروں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین ہیں، پینشنرز ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس کے علاوہ ان 4 کے علاوہ اگلا جو مرحلہ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ سٹیل مل اور پی ٹی وی کسٹم، جو ایک بڑا ادارہ ہے پاکستان کا۔ دوسرے مرحلے میں پی ٹی وی کسٹم اور پاکستان اسٹیل مل کو بھی حکومتی سرپرستی سے آزاد کیا جائے گا۔ اس ضمن میں بھی وزارت قانون کی جانب سے جلد آرڈیننس لائی جانے کا امکان ہے۔ اب یہ کیا ہے جی؟ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ان دنوں میں بھی ان کا وفد آیا ہوا تھا، اور آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ جو آپ کے وہ ادارے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں تو ان کو پرائیویٹائز کریں۔ تو یہی ہو رہا ہے، اب اعلان ہو گیا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال ہے ہم کہ ان کے جو ملازمین ہیں اور جو پینشنرز ہیں، ریڈیو پاکستان کے کتنے پینشنرز ہیں، نیشنل شپنگ کارپوریشن کے پینشنرز کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور پاکستان پوسٹ جو ہے اس کے پینشنرز کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان کی پینشن کا کیا بنے گا، اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ آئندہ بھرتیاں جو ہوں گی وہ بھی کنٹریکٹ پر ہوں گی۔ حکومت اسٹریٹجک نوعیت کے حساس اداروں کا کنٹرول اپنے پاس رکھے گی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جو اسٹریٹجک نوعیت کے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا گیا۔ سرکاری کمرشل اداروں کی بتدریج نجکاری کی جائے گی۔ نئی پالیسی کا اعلان۔ ریڈیو پاکستان سمیت 4 اداروں کی خود مختاری کے لیے آرڈیننس جاری۔ پاکستان ٹیلی ویژن، کسٹم اور پاکستان اسٹیل کو بھی حکومتی کنٹرول سے آزاد کرنے کا فیصلہ۔ اب یہ گریجولی ہوگا، یہ ان 4 کے بعد اور مزید کی باری آئے گی، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ نجکاری کمیشن آلریڈی ایک بنا ہوا ہے، اس کی بھی ریکمنڈیشن تھی، اور یہ یہاں تک بات پہنچی کیسے ان اداروں کو، جب کہ ان سے یہ آپ خود دیکھیں کہ جو پاکستان پوسٹ ہے یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، ایک گلی محلوں تک اس کی جو ہے وہ برانچز ہیں، تو یہ بعد میں ہماری جو کوریئر کمپنی آئی ہیں وہ کیسے اتنی پھل پھول گئیں، جن کے پاس اتنا نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، تو وہ کامیاب کیوں ہوئیں اور یہ ناکام کیوں ہوئی، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی ہمارے اداروں کی تباہی میں ہم خود ذمہ دار ہیں۔ پاکستان سٹیل مل ہو، ریڈیو پاکستان ہو، نیشنل شپنگ کارپوریشن ہو، یا جتنی بھی یہ ادارے جن کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے، ان کے اندر سیاسی بھرتیاں سب سے بڑا مسئلہ بنی ہیں۔ جہاں پہ 50 لوگوں کی ضرورت تھی، سیاسی بیس پہ بھرتیاں کی گئیں، اور پھر وہی پینشن جو ابھی تک چل رہی ہے، تو یہاں تک بات تو پہنچنی تھی۔ اب یہ ادارے جو ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے ادارے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ خسارے میں جا رہے تھے۔ اب ایک اور مثال ہمارے پاس پاکستان ریلوے کی بھی ہے، تو ریلوے کو بھی خطرہ ہے، اور ریلوے کی کچھ ٹرینز کو پرائیویٹائز کیا بھی جا رہا ہے۔ تو جو آلریڈی اس کے پینشنرز ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بھئی آپ کی پینشن کو کچھ نہیں ہوگا، باقاعدہ قانون ہے۔ کوئی ادارہ پرائیویٹائز بھی ہو جاتا ہے تو جو اس کے پینشنرز ہوتے ہیں ان کی پینشن سکوئر ہے، جو آلریڈی پینشنرز ہیں، جو پینشن لے رہے ہیں، فیملی پینشنرز ہیں، ان اداروں سے بھی جو پرائیویٹائز ہو چکے ہیں یا پرائیویٹائز ہونے والے ہیں، ان کے پینشنرز کی پینشن کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس وقت حاضر سروس ملازمین ہیں ان اداروں کی، پہلے ان کی بات کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو کنٹریبیوٹری سسٹم کی بھی بات بتاتے ہیں۔ جو ان اداروں میں آلریڈی سرکاری ملازمت کر رہے ہیں،
جن کی 10 سال سے زیادہ ملازمت ہو چکی ہے ان کے لیے پاسبل ہے کہ ان کے لیے گولڈن ہینڈ شیک کی اسکیم لائی جائے گی، کیونکہ آپ زبردستی کسی کو گھر نہیں بھیج سکتے۔ جن کی ملازمت پوری ہونے والی ہے ان کو کمپلسری ریٹائرمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ادارے ہیں یاد رکھیں پرائیویٹائز ہوں گے تو یہ اتنے عملے کے ساتھ کبھی بھی وہ یہ کام نہیں کریں گے، یہ ادارے نہیں لیں گے۔ آپ کے سامنے مثال ہے کے الیکٹرک کی جو کراچی، تو وہاں پہ جب اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو بہت سارے لوگوں کو گھر بھیجا گیا تھا، گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا سٹاف منیمائز کیا تھا۔ یہی ہوگا ان اداروں کے اندر بھی۔ یہ ادارے جو بھی یہ 4 ابھی جن کے نام آ چکے ہیں اور 3 اگلے مرحلے میں ہوں گے، ان کے سرکاری ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا سروس کے مطابق۔ اس پہ میری آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے، گولڈن ہینڈ شیک کیا ہوتا ہے پاکستان میں، اس کی کیا کیا شرائط ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ اچھا، اب جو دوسری خبر ہے کہ آئندہ بھرتیاں کنٹریکٹ پر ہوں گی، کیا ان اداروں میں یا اوورال پاکستان؟ تو یہ بھی ایسا ہے جی کہ ان اداروں میں، یہ جو ادارے پرائیویٹائز ہو رہے ہیں ان اداروں میں تو آئندہ بھرتیاں کنٹریکٹ پر ہی ہوں گی، لیکن پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ جو حساس نوعیت کے ادارے ہیں، پاک فوج کے ادارے ہیں، وہاں پہ کنٹریکٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ بالکل جو ہے وہ بھرتیاں پرماننٹ ہی ہوں گی۔ لیکن اس سے متعلق جہاں پہ پرماننٹ بھرتیاں ہوں گی وہاں پہ کنٹریبیوٹری سسٹم لایا جائے گا، یہ کلیئر ہے۔ فوج میں نہیں، لیکن باقی جو سول ادارے ہیں وہاں پہ جس طرح کا یہ کنٹریبیوٹری سسٹم خیبر پختون میں آ چکا ہے، پورے پاکستان میں صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی جو نئی بھرتیاں ہوں گی وہ سی پی فنڈ کے تحت ہوں گی۔ سی پی فنڈ پہ آلریڈی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، جس طریقے سے یہ کے پی کے میں کام کر رہا ہے کہ جی ایک فنڈ ہوگا، جنریٹ ہوگا، جو ایک گورنمنٹ ڈالے گی ایک حصہ، اور اتنا ہی حصہ سرکاری ملازمت جو ملازم ہے اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی، اس کو انویسٹ کیا جائے گا، اور وہی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے جو پروفٹ ہوگا وہ سرکاری ملازم جب ریٹائر ہوگا تو وہی اس کی پینشن ہوگی، گریجویٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ کنٹریبیوٹری سسٹم پوری دنیا میں ورک کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر کے پی کے میں جو بھی اب 7 جولائی 2022 کے بعد جو بھرتی ہو رہے ہیں وہ کنٹریبیوٹری سسٹم کے تحت ہی ہو رہے ہیں، سی پی فنڈ کے تحت ہی ہو رہے ہیں۔ یہ کے پی کے میں آلریڈی آ چکا ہے۔ یہ جو ہماری پینشن ریفارمز کی سمری گئی تھی وزیر اعظم پاکستان کے پاس، اور انہوں نے لا ڈویژن سے اس سے متعلق اپنی رائے مانگی تھی، اور یہ سمری بھی ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہے۔ یہ بالکل معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی آئی ایم ایف کی شرط ہے، اور یہ تمام پوائنٹس جو ہیں یہ فائنلائز ہو چکے ہیں۔ اب اس پہ ورک یہ ہو رہا ہے کہ جو لا ڈویژن نے اپنی آبجیکشن دیے ہیں، جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اس پہ ورک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لا ڈویژن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مراعات ہیں ان کو آپ کم یا ختم نہیں کر سکتے، یہ چیلنج ہو جائیں گی عدالتوں میں۔ تو اس پہ فرانس ڈویژن اس پہ کام کر رہا ہے، اور یہ بھی ہو کے رہنا ہے۔ ہاں، اس میں کچھ امینڈمنٹ کی جا سکتی ہیں۔ اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔